قارون کا انجام۔ قارون کون تھا؟ اس کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ وہ اس طرح غرق کر دیا گیا؟ آج بہت کچھ سیکھنا ہے قرآن پاک سے۔ قارون جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا، بہت ہی شکیل، بہت ہی خوبصورت۔ جی ہاں، قارون کے اندر بہت ساری بظاہر خوبیاں تھیں، وہ خوبصورت بھی تھا اور لوگ اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ کمال بھی حاصل تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور بہت ہی ملنسار اور با اخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ ہو سکتا ہے آپ حیران ہو رہے ہو کہ اتنی ساری خوبیاں پھر بھی اس کا انجام اتنا برا ہوا۔ ہم میں سے جو اگر مجھے کوئی خوبصورت سن رہا ہے اور جناب کوئی عالم جس کو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ بڑے علم والا ہوں وہ سن رہا ہے، خوش اخلاق بھی ہے، ملنسار بھی ہے، لوگوں میں مقبول بھی ہے، لیکن ہم سب کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ہمارا انجام بھی اچھا ہو۔ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا، ان نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے، ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے بعد رب کی نافرمانیوں میں لگ جائے تو پھر یہ چیزیں عذاب کا باعث بھی بن جاتی ہیں۔ غور سے سنیے، قارون کے پاس بے شمار خزانہ اور دولت آ گئی۔ اب اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا، زندگی کا لائف سٹائل جو ہے وہ تبدیل ہو گیا۔ اب سامری کی طرح وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور پراؤڈی ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں سے اپنے مال کا 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مالوں کا حساب لگایا تو وہ تو بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی بنتی ہے۔ ذرا غور کیجئے کہ مال کا 1000واں حصہ ہمارے مسلمانوں کے لیے تو 40واں حصہ ہے نا، 2.5% ہے ہر سال زکوٰۃ، جو اس کی تفصیل ہے اس کے بعد، لیکن اس کو تو 1000 میں 1 روپیہ دینا تھا اگر غور کیا جائے، مگر چونکہ وہ بہت بڑی کیلکولیشن بن گئی، بہت زیادہ خزانہ تھا، تو اب اس کے اوپر حرص نے، بخل نے، کنجوسی نے حملہ کیا۔ اب وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا اور بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے میں لگ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے اس خبیث نے، اس غلط آدمی نے یہ گندی اور گھناؤنی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت کے ساتھ آپ نے معاذ اللہ برا کام کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت جب بلائی گئی، اللہ کے نبی ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، کلیم اللہ ہے، اور آپ پر یہ الزام لگایا جا رہا ہے، تو آپ نے فرمایا اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کر کے فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتاؤ کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے وہ عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس نے مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ کے پاس بھیجا تھا، آپ پر الزام لگانے پر آمادہ کیا تھا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو گئے، سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ کی بارگاہ میں اب آپ نے اسی کیفیت میں دعا کی کہ یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہو وہ قارون کے ساتھ ٹھہرا رہے اور جو میرا ساتھی ہو وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ صرف 2 ایسے بد نصیب تھے جو قارون کے ساتھ ہی رہے، باقی تمام لوگ الگ ہو گئے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ قبر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے لگا اور بلبلانے لگا اور قرابت داری اور رشتے داری کا واسطہ دینے لگا۔ آپ کا رشتہ دار تھا نا، مگر آپ نے اس کی طرف کوئی التفات نہ فرمایا۔ یقیناً بڑا دل دکھایا تھا، اتنا بڑا الزام۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب توجہ نہ فرمائی تو وہ دستے دستے بالکل زمین میں دھس گیا۔ اب وہ 2 جو منحوس شخص تھے جو قارون کے ساتھی بنے ہوئے تھے، اپنی آنکھوں کے سامنے سب دیکھا نا، آنکھوں پہ جب پردہ پڑ جاتا ہے نا تو دیکھیں آنکھوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا ہے، زمین آپ کی بات مان رہی ہے، وہ دھستا جا رہا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھسا دیا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ! پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھس گیا۔ اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی، اللہ والوں سے جو بیر لیتے ہیں، اللہ والوں کو جو ستاتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں سے، اللہ کے برگزیدہ بندوں کو
جو تکلیف پہنچاتے ہیں پھر اس کا انجام کیسا ہوتا ہے. تکبر کتنی بری چیز ہے, کنجوسی کتنی بری چیز ہے. اس واقعے سے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, آئیے پہلے تو یہ واقعہ قرآن کی زبان سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ قارون کو کتنے خزانے دیے تھے, ان خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی. اس کی کیز جو ہیں, جی ہاں خزانہ تو کتنا ہوگا, جن صندوقوں میں جن تجوریوں میں وہ خزانہ رکھا جاتا تھا ان کنجیوں کو اٹھانے کے لیے ایک بڑی جماعت درکار ہوتی تھی. آئیے قرآن کی آیت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. ترجمہ, بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا, پھر اس نے قوم پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانا ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن نے بیان کیا. اسی خیرخواہی والی نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا. غور کیجئے کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی. قرآن پاک کی کچھ آیات سنیے اور ترجمہ سنیے. إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ترجمہ, جب اس سے اس کی قوم نے کہا اتراؤ نہیں, بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض. ترجمہ, اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا, اور زمین میں فساد نہ کر. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں, غرور میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب بن سور کر تکبر اور غرور سے اتراتا ہوا قوم کے سامنے آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بدگوئی اور ایذا رسانی کرنے لگا. اب اس کا نتیجہ کیا ہوا قرآن کی زبان سے سنیے اور خدا کی اس قاہرانہ گرفت پر خوف الہی سے تھرا اٹھیے. فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. ترجمہ, تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی اور نہ وہ خود اپنی مدد کر سکا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ عبرتناک واقعہ ہم سب کو یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو اس فرض کو لازم جانے کہ اپنے اموال کی زکوٰۃ ادا کرتا رہے, اور ہرگز اپنے مال و دولت پر غرور اور گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے. یہاں وہ مدنی چینل کے ناظرین سوچے جو بعض اوقات کہتے ہیں یار اتنی ساری زکوٰۃ بن جائے گی. مثال کے طور پہ اگر کسی کی 10 لاکھ روپے زکوٰۃ نکلتی ہے تو کہتے ہیں او ہو 10 لاکھ روپے نکل جائیں گے. اللہ کے بندے 4 کروڑ بھی تو مالک نے دیے جب 10 لاکھ زکوٰۃ نکل رہی ہے نا. ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے. جب بھی زکوٰۃ دینے کی باری آئے تو بوجھ نہ سمجھے اسے, بلکہ سچی بات یہ ہے کہ زکوٰۃ دے کر اللہ کا شکر ادا کریں کہ مالک تیری مہربانی, تو نے دینے والا بنایا, مانگنے والا نہیں بنایا. ہمیں تو اگر اللہ نے نوازا ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں بخل کس بات کا, اللہ ہی کا تو مال ہے. یہ قارون کا انجام قرآن کا یہ واقعہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ جو لالچ کرتے ہیں, بخل کرتے ہیں, راہ خدا میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں, وہ برباد ہو جایا کرتے ہیں. جس کو رب نے دولت دی ہے نا, رب چاہے تو پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے. ہر وقت اس کا دھیان رکھتے ہوئے تواضع اور انکساری کی عادت رکھیے, اور ہرگز کبھی انبیاء, اولیاء, صالحین اور جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی بدتمیزی ان کی بارگاہ میں نہیں ہونی چاہیے. ان کی شان میں گستاخی بالکل نہیں ہونی چاہیے. ادب, احترام, تعظیم کا دامن تھامے رہیں. اللہ والے ہوتے ہیں, ان کے ذریعے تو ہمیں رب سے ملنا ہے. اگر یہی ناراض ہو گئے تو ہمارا کیا بنے گا؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, جب اللہ والے دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہوتی ہے, اور اللہ کے نیک بندے اگر بد دعا کر دیں تو پھر کوئی جگہ باقی بچتی نہیں ہے.
آپ نے اس واقعے سے یہ بھی تو سیکھا نا کہ اللہ کے نبیوں کا حکم کہاں کہاں چلتا ہے. حضرت موسیٰ نے زمین کو حکم دیا تو زمین نے قارون کو پکڑ لیا، دھسا دیا. تو یہ ہیں اللہ کے انبیاء، یہ ہیں اللہ کے نیک بندے جن کا اس طرح رب عز و جل نے قرآن میں تذکرہ کیا. یہاں بہت سارے مسکنسیپشن بھی کلیئر ہو رہے ہیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہے اور رب اپنے برگزیدہ بندوں کو کیسے کیسے اختیارات سے نوازتا ہے. اللہ کریم ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، ان کی ساری عاجزی عطا فرمائے اور اس کی راہ میں دل کھول کر خرچ کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. یہ ہے قرآن.